الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. ہمارے لیے بہت بڑی شرافت ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے. یہاں پر بھی اعزاز ہے اور وہاں پر بھی اعزاز ہے. قبر کے اندر بھی اعزاز ہے، کل قیامت کے دن بھی اعزاز ہے، اور جنت کے داخلے میں بھی اعزاز ہے، اور جنت کے اندر بھی اعزاز ہے. جتنی امتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر انسان تک وہ گزری ہیں، مسلمان امتیں، کل قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی. 120 صفحے پہلی امت سے لے کر آخری امت تک. کس کی؟ جنتیوں کی. جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی اور 80 صفحے اس امت کی ہوں گی. اندازہ لگائیں آپ. 40 صفحے آدم علیہ السلام سے لے کر 1.25 لاکھ جو نبی گزرے ہیں ان کے امتیوں کی ہوں گی، اور 80 صفحے اس امت کی ہوں گی. اور ایک جھنڈا ہوگا جس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد. الحمد کا جھنڈا، لواء جھنڈے کو کہتے ہیں، الحمد اس کا نام ہوگا. اور اس جھنڈے کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی. یہ اعزاز ہے اللہ پاک کی طرف سے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی برکت سے آپ کے چاہنے والوں کا، آپ کی برکت سے آپ کے چاہنے والوں کا یہ اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا سب سے پہلے جو دروازہ کھٹکھٹاؤں گا میں کھٹکھٹاؤں گا، انا ادق اول باب الجنہ، انا اول من یدق باب الجنہ، یہ الفاظ ہیں، انا اول من یدق باب الجنہ، میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، اور جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولیں گے، پیچھے سے آواز آئے گی کون ہے، تو میرا جب نام سنیں گے تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، اور مجھے کہیں گے کہ آپ آ جائیں، تو میں نہیں جاؤں گا جنت میں اپنی امت کے تمام افراد کو جنت میں داخل کر کے پھر جنت میں جاؤں گا۔ یہ آپ کی یہ اعزاز ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ انا اول شافع وانا اول مشفع، سب سے پہلی اگر کسی کو سفارش کی اجازت ہوگی تو وہ مجھے اجازت ملے گی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ آیت الکرسی کی آیت ہے۔ کیا کون ہے، کس کا بس چل سکتا ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ کوئی ہے؟ کسی کا بس نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو سفارش ہوگی۔ تو آج سب سے پہلے جس کو اجازت ملے گی کہ آپ سفارش کریں تو وہ میں ہوں گا، میں سفارش کروں گا۔ پھر سفارشی تو بہت سارے ہوں گے، سفارش دنیا میں بھی سفارش کرتے ہیں لوگ، کسی کی رد ہو جاتی ہے، کسی کی قبول ہو جاتی ہے، کسی کی رد ہو جاتی ہے، کسی کی قبول ہو جاتی ہے۔ تو فرمائے سب سے پہلے سفارش قبول کس کی ہوگی؟ کہ سب سے پہلے اگر سفارش قبول ہوگی تو میری قبول ہوگی، مجھ سے کہیں گے کہ آپ کی سفارش قبول ہو گئی۔ یہ اعزاز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اعزاز ہے۔ میری برکت سے اللہ جل جلالہ نے وہ چیزیں دی ہیں جو کسی کو نہیں ملی۔ وہ کیا چیزیں دی ہیں؟ آپ کی برکت سے کیا ملا ہے؟ ہاں جی، پہلے یہ تھا کہ پاکی صرف پانی سے حاصل کر سکتے تھے، میری برکت سے اگر پانی پر کسی کو قدرت نہ ہو، موت کا اندیشہ ہو، بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو وہ مٹی کے اوپر ہاتھ رکھے، نیت کرے پاکی کی، اور چہرے پر پھیل لے، پھر دوبارہ ہاتھ مارے مٹی پر، یا مٹی کی کوئی بھی جنس ہو، مٹکا ہو، سنگ مرمر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس پہ ہاتھ مارے، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت مل لے۔ وضو کی ضرورت تھی، وضو ہو گیا، اور غسل کی ضرورت تھی، غسل ہو گیا۔ یہ میری وجہ سے ہوا، ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ میری وجہ سے یہ ہوا کہ کپڑوں کی پاکی کے اندر آسانی کر دی گئی۔ اجی وہ کیا تھا؟ پہلے کپڑوں میں ناپاکی لگ جاتی تھی، دھلنے سے پاک نہیں ہو سکتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس نجاست والی جگہ کو کینچی سے کاٹ لیتے تھے۔ اب نیا سوٹ ہے، وہ کٹ گیا، کیا کریں؟ ایسے وافر مقدار میں کپڑے ہوتے بھی نہیں تھے، تو کپڑا ناپاک ہو گیا تو اس کو کاٹ لیتے تھے، اس کی جگہ پیون لگاتے تھے، جو پیسے والا ہوتا تھا وہ پھینک دیتا تھا۔ ہمارے آپ کے لیے کپڑا ناپاک ہو گیا، بڑی ناپاکی لگ گئی 3 دفعہ دھو لو، چھوٹی ناپاکی لگ گئی 1-2 دفعہ دھو لو، کپڑا پاک ہو جائے گا، جگہ پاک ہو جائے گی، قالین پاک ہو جائے گی، فرش پاک ہو جائے گا، دروازہ پاک ہو جائے گا، بھاری چیز بھی پاک ہو جائے گی، ہلکی چیز بھی پاک ہو۔ یہ میری وجہ سے ہوا۔ پچھلی امتوں کے اندر یہ تھا کہ نماز صرف مسجد میں پڑھنے کی اجازت تھی، نماز مسجد کے علاوہ کوئی گھر میں پڑھتا نماز نہیں ہوتی تھی، دکان میں پڑھتا نماز نہیں ہوتی تھی، صحرا میں پڑھتا نماز نہیں ہوتی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے میری وجہ سے کائنات کی پوری زمین کو اللہ پاک نے کیا بنا دیا؟ مسجد بنا دیا۔ جس جگہ مصلی بچھاؤ، قبلے کی طرف رخ کرو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اور اگر قبلہ نما نہیں ہے تمہارے پاس، رخ کا پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ تو حکم ملا غور و فکر کرو،
غور و فکر کرو. غور و فکر کر لیا قبلہ اس طرف ہے, بہت غور و فکر پوچھ پاچھ کر کے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی, حالانکہ قبلہ ادھر ہے, نماز ہو گئی اس کی. یہ حکم ہے اور نماز ہو گئی. بعد میں پتہ چلا یار تم نے تو بالکل مخالف سمت پڑھی ہے, کہا لوٹانا واجب نہیں ہے, نماز ہو گئی, جو اس کے ذمے تھا وہ ہو گیا. اس لیے یہ آپ کی برکات ہیں, یہ آپ کی برکات ہیں, یہ ماننا پڑیں گی. یہ ساری برکات یہ اللہ کے رسول کی برکات ہیں. اس لیے یہ برکات یہ, اور پھر میرا رعب اللہ نے ڈالا ہے, میرا رعب اللہ. دشمن مجھ سے 1 مہینے دور, دشمن مجھ سے 1 مہینے دور, اور میں 1 مہینے کے فاصلے پر, 1 مہینہ دور والا دشمن بھی مجھ سے ڈرتا ہے. اور اس کی مثال ہے سامنے. 30,000 کا لشکر غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں, غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں 30,000 کا لشکر نکلا. ادھر ٹکر کس کے ساتھ ہے؟ جیسے امریکہ کے ساتھ ٹکر, پاکستان کی امریکہ سے ٹکر, پاکستان کی روس سے ٹکر, پاکستان کی چائنا سے ٹکر. مثال دے رہا ہوں آپ کو. وہ 30,000, ادھر رومیوں کا لشکر, وہ 1,00,000 فوج ادھر لا چکے تھے شام کی سرحدوں میں, اور 1,00,000 فوج ریزرو میں رکھی ہوئی تھی, اور دونوں 1,00,000 فوجوں کو 1 سال کی پیشگی تنخواہ دے دی, 12 مہینوں کی تنخواہیں بھی دے دی, اور 1,00,000 فوج ہے الگ الگ, 1,00,000 مقابلے کے لیے اور 1,00,000 رکھی ہوئی ہے اسپیئر کے اندر. اور یہاں سے فقراء کا ایک قافلہ نکلا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سپہ سالار ہیں, اور جناب مدینہ سے یہ قافلہ چل رہا ہے. یہ اچھا خاصا لمبا سفر, سخت گرمی کا سفر, اور حیرانگی کی آپ بات سنیں, سواریاں بھی نہیں ہیں. ایک اونٹ پر 16 آدمیوں کی باری, ایک اونٹ پہ 16 آدمیوں کی باری. کیا مطلب؟ 16 آدمی سوار نہیں ہوتے تھے, ایک ہی آدمی سوار ہوتا تھا. لیکن ایک تھوڑا سا چلا, اور پھر کچھ کلومیٹر کے بعد دوسرے کی باری آئی, پھر کچھ کے بعد تیسرے کی آئی, پھر چوتھے کی آئی, پھر 5ویں کی آئی, پھر 6ٹھے کی, 7ویں کی, 8ویں کی, 16ویں آدمی کے بعد پھر پہلے کی باری آتی تھی. اسی وجہ سے اس لشکر کا نام جیش العسرہ رکھا, تنگدستی کا لشکر. اور صحابہ نے ایسے موقع پر اپنی کھجوریں چھوڑی. سارے لوگ تانا دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر یہودیوں کا قرضہ, اور تمہارے پکے ہوئے پھل تم چھوڑ کے جا رہے ہو, اور تم لوگوں کا دماغ خراب ہوا, اور اتنی سخت گرمی میں جا رہے ہو خدا کے راستے میں. اور اپنی محفلوں میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے, جیسے آج بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ تبلیغ والے تو سارے پاگل ہیں بھائی, گھر بار کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ آدمی پاگل نہیں ہے جو امریکہ 15 سال کے لیے کمانے کے لیے گیا, وہ پاگل نہیں ہے. جو سعودی عرب یا عرب امارات کمانے کے لیے گیا وہ پاگل نہیں ہے, اس کو ہوشیار کہتے ہیں. اور جو تبلیغ میں سال کے لیے گیا اس سے بڑا کوئی پاگل نہیں ہے. بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. اچھے لوگ تبصرہ کرتے ہیں, مسجد والے لوگ تبصرہ کرتے ہیں. ایک تو بے دین آدمی تبصرہ کرے سمجھ میں آئے, ایک دیندار آدمی, وہ سارے تبصرہ مبصرین بن جاتے ہیں. تبلیغ والوں کا دماغ خراب, ان مدرسے والوں کا دماغ خراب ہے, امریکہ جانے والوں کا دماغ خراب. تو وہاں کے لوگوں نے بھی کہا یہ سارے مسلمان ایسے ہی ہیں, بس ہمارے رب جواب دے رہے ہیں ایسے درویشوں کی طرف سے. کیا؟ ان کافروں نے کہا, منافقین نے, بالکل خبردار, لا تنفروا فی حر جہنم, یہ جو ہے وہ یعنی گرمی کا موسم ہے, اور مت نکلو گرمی کے موسم میں. تو کیا جواب دیا؟ قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون, دوزخ کی آگ تو اس گرمی سے زیادہ سخت ہے, کاش کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, ان کو چاہیے کہ یہ ہنسنا کم کر دیں, ان کو چاہیے کہ رونا شروع کر دیں. یہ 30,000 کا لشکر نکلا, اور تقریباً 800-900 کلومیٹر کا سفر. جب وہاں پتہ چلا, اس لیے کہ ان کو سن 7 ہجری میں اندازہ ہوا تھا کہ 3,000 مسلمانوں نے 1,00,000 فوجیوں کو شکست دی تھی. اب یہ 30,000 ہیں, تو ہم جتنے بھی ہوں یہ ہمیں ہرا نہیں سکتے.
اور پھر اللہ کے رسول خود موجود ہیں. جب وہ موجود ہیں تو وہ سارا 1,00,000 کا لشکر بھی بھاگا اور پیچھے والے جو تھے وہ بھی بھاگے. اور وہاں اس علاقے میں جو عرب تھے، جو قبائل تھے، جو عیسائیوں کے زیر دست تھے اور متاثر تھے، وہ کیا ہو گئے؟ مسلمانوں کے ساتھ تابع داری میں آ گئے. کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی. یہ تھا وہ روب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے دیا تھا. یہ آپ، اور پھر یہ روب صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں تھا، آپ کے مخلص ماننے والے جو آپ کی ترتیب زندگی پہ چلتے ہیں ان کو بھی اللہ نے روب دیا ہے. وہ ان سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. کوئی زبان سے کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا، لیکن سنت میں ڈر ہے، اللہ نے خوف رکھا ہے. وجہ سنت، اس کی نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے. یہ تو آپ کی کچھ خوبیاں تھیں، یہ تو شروع کریں گے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے. لیکن جو بات کرنی ہے وہ اس سے تھوڑی سی الگ سی بات ہے، لیکن یہ تمہید تھی، اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے. وہ کیا ہے کہ جس طرح عقیدے کی لائن میں آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ پر ایمان لائے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس وقت جتنے یہودی ہیں اور جتنے عیسائی ہیں، حضور کے زمانے میں ہوں یا قیامت تک، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر تک سب کچھ مانتے ہیں. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں مانے تو وہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے باوجود، تورات، انجیل، زبور پر ایمان لانے کے باوجود وہ یہودی مسلمان نہیں ہے. حضور فرما رہے، اور قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے. وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کے نہ ماننے کی وجہ سے وہ عیسائی کافر ہیں. تو کیا خلاصہ نکلا بات کا یہ خلاصہ نکلا کہ ایمانیات کے اندر اللہ جل جلالہ کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، آخرت کے دن کو ماننا، مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننا، جیسے یہ سب باتوں کا ماننا ضروری ہے، محمد الرسول اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے، لازم ہے. پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں. وہ کیا؟ ختم نبوت کو ماننا. آپ آخری نبی ہیں، نبوت آپ پہ ختم ہو گئی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. اس کو خود حضور نے نفرت کی نظر سے دیکھا. وفات سے پہلے کچھ دن پہلے خواب دیکھا، آپ نے سنا چکا ہوں آپ کو. وفات سے کچھ دن پہلے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ سونے کے کنگن دیکھے. سونا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہے. پھر چوڑیاں دیکھی آپ نے، بڑی بڑی موٹی چوڑیاں جس کو کنگن کہتے ہیں اردو میں، وہ دیکھی آپ نے تو خود فرماتے ہیں کہ میں خواب ہی میں غمگین ہو گیا. یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، یہ مجھے خواب میں سونا کیوں دکھایا گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد خواب ہی میں میرے دل میں آیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ جو سونے کے کنگن ہیں نا، آپ ذرا سا ہلکا سا پھونک دیں ان کو. تو میں نے ہلکا سا پھونکا. جب پھونکا تو 2 کنگن تھے وہ اڑ گئے. کیا تعبیر نکالی میں نے؟ جب صبح اٹھے صحابہ کو خواب بتایا اور فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، 2 جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن بہت زیادہ محنت نہیں، معمولی سی محنت سے اللہ ان دعوے داروں کو ختم کریں گے. ایک کا خاتمہ حضور کی زندگی میں ہوا، اس کا نام تھا اسود عنسی، اور اس کو ایک صحابی حضرت فیروز رضی اللہ عنہ انہوں نے قتل کیا. اور ایک تھا مسیلمہ کذاب، انتہائی درجے کا خطرناک اور شاطر قسم کا آدمی. اس کا پورا قبیلہ مدینہ آیا، سارے لوگ حضور سے ملنے چلے گئے،
یہ وہیں پر بیٹھا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ملنے گئے تو یہ کہنے لگا کہ بس یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ جب آپ چلے جائیں گے تو آدھی سلطنت آدھا آپ کا، ابھی آپ طے کریں، آدھا آپ کا آدھا میرا. حضور کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی. آپ نے فرمایا یہ جو ڈنڈا ہے نا، ڈنڈا، اگر تو اتنا بھی مجھ سے کچھ مانگے گا نا، میں تجھے دینے کو تیار نہیں ہوں. اور پھر جا کر کے خط لکھ رہا ہے، نعوذ باللہ، الفاظ خط کے، من مسیلمۃ رسول اللہ، نعوذ باللہ، الا محمد رسول اللہ. مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے، کس کو خط بھیج رہا ہے؟ محمد کو جو اللہ کے رسول ہے. اور اس کا علاقہ کون سا تھا؟ اس زمانے میں مشہور بستی تھی یمامہ. اس وقت ریاض تو مشہور ہے، دارالخلافہ ہے، ریاض کے پاس چھوٹی بستی ہے، اس کا نام یمامہ ہے. وہاں اس کا علاقہ تھا، وہاں اس کے لوگ تھے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں پھر اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، 1200 مسلمان شہید ہوئے، جس میں 450 صحابہ تھے، اور 450 صحابہ میں اکثریت حافظ قرآن تھی. لیکن اس کو اللہ جل جلالہ نے کیا کیا؟ اس میں شکست دی اور یہ قتل ہوا. تو جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کی یہ ہمارے نبی پر ایمان لانے کے ساتھ وہ چیز کیا ہے کہ حضور کیا ہیں، نبی نبوت تو مانیں گے، لیکن ساتھ ساتھ نبی کو آخری نبی مانیں گے. کوئی اور نبی اگر اس طرح آئے گا اس کی ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ باتیں تو عقیدے کے لائن کی ہیں. جو بات آپ سے کرنی ہے، جو آج کا سبق ہے ہمارا، وہ کیا کہ اللہ جل جلالہ نے سنت، حضور کو ماننا ہے. سن لی آپ نے بات، حضور کی برکت سے ہماری عزت بھی سن لی آپ کہ ہم سب کتنے معزز ہیں، آپ کی برکت سے ہم معزز ہیں. لیکن یہ ساری عزت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقیدے کے علاوہ اپنے عمل کا ثبوت دینا پڑے گا. سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا تابع دار بنانا ہوگا. صرف زبانی محبت، صرف دل کا عقیدہ، اس پر ہمارے نبی نے خود اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے جز جز کو لے کر کے صحابہ کرام کی تربیت کی، جس کو لوگ آج کل عار سمجھتے ہیں اور شرم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. حالانکہ اللہ نے عزت رکھی ہے تو نبی کی سنت میں رکھی ہے، اور اعلان کر رہے ہیں. اب آپ سنتے رہیں، میں نے حدیثیں آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں. اعلان کر رہے ہیں کیا؟ جو چیز آسمان سے اتری محمد الرسول اللہ نے لی، محمد الرسول اللہ نے دی، اس میں اپنی طرف سے اضافے کرنا اور غیر دین کو دین سمجھنا، اس کے لیے کیا اعلان کر رہے ہیں؟ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو شخص ہمارے اس دین کے اندر ایسی کسی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ دین سمجھ کر کے کرتا ہے، ایسا آدمی بھی مردود ہے، اور ایسی چیز جس کو اس نے ایجاد کیا وہ چیز بھی مردود ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اس ٹکڑے سے بدعت کی تعریف بالکل واضح ہو گئی. اب یہ سبق آپ نے بہت دل کے کانوں سے سننا ہے اور اس کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو عمل پہ لانا ہے، اور جھگڑے کسی سے نہیں کرنے، لیکن خود اس بات پہ ڈٹ کے رہنا ہے مرتے دم تک. بدعت کی کیا تعریف ہے؟ بدعت کے 2 جز ہیں. نمبر 1، ما من الدین ہو، وہ چیز جس کا دین میں سے ہونے پر شرعی دلیل قائم ہو. جمعے کی نماز یہ ہمارا دین ہے، جمعے کا خطبہ ہمارا دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ قرآن کی آیت ہے سورہ جمعہ کی،
ہمارے نبی کی مدینے کے سارے جمعے ہیں، سب دلائل ہیں اس بات پر کہ جمعے کی نماز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ ہے۔ ما من الدین، وہ چیز جو دین میں سے ہو، جس کے وجود پر شرعی دلیل قائم ہو۔ مثال ایک ہی کافی ہے۔ نمبر 2، ما لیس من الدین، وہ چیز جو دین میں سے نہ ہو، یعنی جس کے دین میں سے ہونے پر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ تو بدعت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ما لیس من الدین، جس کے دینداری ہونے پر کوئی شرعی دلیل قائم نہ ہو، اس کو دین سمجھ کر کے کرنا۔ ایصال ثواب، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ میں نے قرآن پڑھا، اپنے والد کو بخشا، حدیث میں ثابت ہے یہ، فلانی کی والدہ کا انتقال ہوا، سعد ابن عبادہ، اچانک انتقال ہوا، اللہ کے رسول اگر وہ زندہ ہوتی تو اپنے لیے کچھ کرتی، ہم کیا کریں؟ کہا کہ سعد ابن عبادہ کی والدہ کے لیے کنواں کھود دو تاکہ اس کو ثواب ملتا رہے۔ عمرہ کیا، ثواب میں نے بخشا۔ کوئی بھی نیک عمل جس کا آسمان سے ثبوت ہو، اس کو کر کے ایصال ثواب کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کے وجود پر کیا ہے؟ شرعی دلیل قائم ہے۔ 1-2 مثالیں کافی ہیں۔ لیکن بدعت کب بنے گا؟ یہ بدعت تب بنے گا کہ جس جمعے کی نماز کے بعد جس نے قرآن بخشا اس کا ثواب تو زیادہ ہے، لیکن اگر عشاء کے بعد بخشا اس کا ثواب زیادہ نہیں ہے۔ ہفتے کے دن اگر آپ نے کیا تو اس کا ثواب تو کم ہے، پیر کے دن اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کا ثواب ایسا ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ جو چیز ایصال ثواب دین کا حصہ تھا، اب آپ نے اپنی طرف سے دن کو، وقت کو مقرر کر کے اس کو کیا کر لیا؟ خراب کر دیا، بدعت بنا لیا۔ اور بدعت کی آسان تعریف کیا، آسان سمجھتے کیسے ہیں؟ وہ کیسے؟ جو آدمی اس طرح نہ کرے نا، اس کے پیچھے باتیں کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو مذہب سے خارج سمجھنا، ان کو تو ڈھنگ نہیں ہے ایصال ثواب کرنے کا۔ حالانکہ ایصال ثواب کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے پہلے 2 نفل پڑھے، اس 2 نفل میں میں نے فاتحہ نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص، میں نے آپ سب کو بخش دیا نماز سے پہلے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ جتنے میرے پیچھے جمعہ پڑھیں گے، یہ ہدیہ ان سب کو پیش کرتا ہوں، اور یا اللہ میں اپنے استادوں کو پیش کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کو پیش کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، نمازیوں کو پیش کرتا ہوں۔ اب وہ اس میں کیا لگا؟ میں نے کچھ کیا نہیں، اعلان نہیں کیا آپ کے سامنے، ایسا نہیں کہ جناب میں نے کوئی ڈول دھماکہ کیا، ایصال ثواب کر رہا ہوں، آ جاؤ سارے۔ یہ تو میں نے آپ کو ذرا سا آج بتایا سمجھانے کے لیے کہ ایصال ثواب کے کوئی سینگ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لو، چیز کو بخش دو۔ اس کے لیے جناب چیزوں کو جمع کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، یہ چیزیں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح سواریاں ہم اختیار کرتے ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں، ریل میں کرتے ہیں، بسوں میں کرتے ہیں، سائیکل پہ کرتے ہیں، موٹر سائیکل پہ کرتے ہیں، اس کو کوئی دین نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو نئی ایجادات ہیں، اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی جہاز میں سفر کرنے پر اتنے نفلوں کا ثواب ہے، اور ڈائیووں میں سفر کرو گے تو اتنے روزوں کا ثواب ملے گا، اب کیا ہے؟ چیز خراب ہو گئی، یہ بدعت بن گئی۔ تو جو شخص ہمارے مذہب میں کسی ایسی چیز کو ایجاد کرے گا جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی اس پر کوئی شرعی دلیل قائم نہ ہو، اس کو دین سمجھ کر کے کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ آدمی بھی مردود ہے اور یہ چیز بھی مردود ہے، ہمارے دربار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، میری ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن انکاری آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت جی انکاری کی تعریف کر دیں؟ فرمایا جو میری ترتیب پہ چلے گا، میری مان کے چلے گا، وہ تو جائے گا جنت میں، اور جو آدمی اپنی طرف سے چیزوں کو لائے گا، یا تو مانے گا ہی نہیں، عقیدہ خراب ہو اس کا، مانے نہیں، مجھے ہی نہیں مانے، تو پھر تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلے گا۔ مجھے تو مانتا ہے وہ، لیکن میری ترتیب پہ نہیں چلتا،
پوچھتا نہیں ہے، اپنی طرف سے چیزوں کو ایجاد کرتا ہے، تو کیا ہے؟ یہ آدمی انکاری ہے اور یہ انکاری دوزخ میں جلے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی طرف سے غیر دین کو دین سمجھ کر کے ایجاد کرتا ہے، اللہ اس سے، بہت عجیب حدیث ہے، سنیے گا غور سے، اللہ اس سے سنت کا نور چھین لیتے ہیں۔ جب تک وہ سچی توبہ اس کام سے نہ کرے اور اس کو دفع نہ کرے، وہ سنت جو اس کو حاصل تھی وہ قیامت تک اللہ اس کو واپس نہیں کریں گے، گئی سنت اس سے۔ وجہ بدعت میں اندھیرا ہے، طبیعت بڑی چلتی ہے لیکن ہے اس میں اندھیرا، سنت میں اعتدال بھی ہے، سنت میں نور بھی ہے، سنت میں روشنی ہے، سنت کے اندر وہ ایک چرچا نہیں ہے اس طرح جس کی طرف لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے ہوگی جی، ساری مخلوق جمع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیا ہے؟ ایک نفلی چیز ہے، انفرادی ثابت ہے۔ بینر لگ گئے جی، صلاۃ التسبیح کی نماز کیا ہوگی؟ اجتماعی نماز ہوگی جی، خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے جی، اجتماعی نماز ہوگی۔ جو چیز نفل نماز وہ اکیلے ثابت ہے، اور پھر صلاۃ التسبیح کی نماز جو بالکل خالصتاً 300 دفعہ اس میں ذکر ہے، اکیلے ثابت ہے، وہ اس کا کوئی ایسا چرچا اس میں نہیں ہے، اکیلے اس کو کرنا ہے۔ تو کیا ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اس کو اسی پر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں بدعت کی کچھ نہ کچھ کیا آ گئی؟ آپ کی خدمت میں تعریف آ گئی۔ اور ایک حدیث جو میں نے حضرت جابر کی پڑھی ہے وہ بات کر کے میں ختم کروں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، باتوں میں سب سے بڑھیا بات وہ اللہ کی باتیں ہیں، اور سیرت کے اندر سب سے بڑھیا سیرت وہ محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے۔ اور جو اللہ کو سب سے بری لگتی ہے وہ کیا؟ اپنی طرف سے چیزوں کو پیدا کرنا ہے، اور اپنی طرف سے جو چیزیں پیدا ہو گئی وہ گمراہی ہیں، اور ہر گمراہی اس کا انجام دوزخ ہے۔ یہ میں نے متن آپ کے سامنے خطبے میں پڑھا، اس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کا یہ سبق ہم اپنے دل دماغ میں بسا لیں کہ مرتے دم تک سنت پہ چلنا ہے۔ کس پہ چلنا ہے؟ سنت پہ چلنا ہے۔ اس پہ یہ سب کچھ ملا محمد الرسول اللہ کی برکت سے۔ نمبر 2، محمد الرسول اللہ پہ ایمان کی کیفیت۔ نمبر 3، جو چیز محمد الرسول اللہ سے ثابت ہے اس محمد الرسول اللہ کی ترتیب پر رہنا یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ یہ چونکہ ایک لمبا مضمون ہے اور لمبا موضوع ہے، مختلف طریقوں کا، یہ انشاءاللہ چلے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔